وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ سب سے پہلے آج کے اس بابرکت اور انتہائی مبارک پروگرام میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ الحفی اسلامک انسٹیٹیوٹ کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، ان کی کاوشیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں جو آج کے اس پرفتن دور میں بہت ساری قربانیاں دے کے، محنتیں کر کے، خیر کے کام کر رہی ہیں۔ وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور ہمارے دل میں ان کے لیے بہت ساری تکریم اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے۔ آپ سب سے اللہ تعالیٰ خیر کا کام لے۔ آپ کو اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے، قرآن کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی تعمیر کے لیے، کردار کی تشکیل کے لیے، آخرت کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو پسند کر لے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے شام زندگی۔ میں گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، بھلے ہم آن لائن ہی اس طرح کا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہوں، پھر بھی جس انداز سے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ کی توجہ کا انداز ہوتا ہے، اور جس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہیں، اس کا بھی آپ کے دل و دماغ پہ اور آپ کی سماعت پہ اثر ہوتا ہے۔ دل کی توجہ کے ساتھ ساتھ آپ کی نشست کا انداز، آپ کی خلوت اور آپ کی نیت اس وقت وہ اللہ کے حوالے ہو جانا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ کے لیے بھی۔ میں خود بھی اس چیز کا الحمدللہ جب بھی یہ آن لائن کلاس ہو اس کا اہتمام کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں۔ شام زندگی کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی کرنیں پھوٹتی ہیں، پھر روشنی تیز ہوتی جاتی ہے، پھر وہ اپنے جوبن پہ پہنچتا ہے، پھر نصف النہار پہ پہنچتا ہے، سروں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، پھر اس کے اوپر زوال شروع ہوتا ہے، وہ ڈھلنے لگتا ہے، نیچے اترتے اترتے غروب کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، پھر اس کی شام ہونے لگتی ہے، اور جب وہ شام ہونے لگتی ہے تو اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اور بالآخر روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ غروب ہو جاتا ہے۔ بے اے نہیں، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کی کہانی بھی ہے۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں، ایک پودے کی طرح لہلہاتے ہیں، پھر قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں، پھر جوبن اور عروج کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جھریاں پڑنا شروع ہوتی ہیں، اعضاء مزمحل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قوا میں کمزوری غالب آنے لگتی ہے۔ پھر جب شام زندگی کا وقت ہوتا ہے تو آنکھیں بھی ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں، ہاتھ پکڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، پاؤں چلنے میں بوجھل ہونے لگتے ہیں، زباں کے لیے بولنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہم ڈوب جاتے ہیں، لیکن ہم ایک قبر میں ڈوبتے ہیں، ایک برزخ میں ڈوبتے ہیں، اور ایسا ڈوبتے ہیں جیسے کہ شاید ہم کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ تو یہ ہے شام زندگی۔ یہ شام زندگی شرعی حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ تو شام زندگی یہ ایک تعبیر ہے، لٹریری ہے، ادبی ہے، لیکن اصل شرعی اصطلاح اس کے لیے خاتمہ ہے، اور اس کی جمع خواتین ہے۔ خاتمہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا خاتمہ ہو تو اسے حسن خاتمہ کہتے ہیں، برا خاتمہ ہو تو اسے سوء خاتمہ کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ اچھا فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے والد محترم رحمہ اللہ اکثر ہمیں کہتے تھے کہ دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے۔ وہ تو نیک لوگ تھے اور ان کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ ان کا خاتمہ اچھا ہی ہوگا، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں تو کوئی بھی خطا انسان مرتے ہوئے غالب آ سکتی ہے اور اس کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ پھر چیلنجز اس دور میں بہت زیادہ ہیں، شبہات بہت ہیں، وساوس بہت ہیں، تو انسان اس کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ شیطان نے اپنے ایجنٹ بہت بری طرح سے پھیلائے ہوئے۔ اگر اللہ کے نبی کے دور میں کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو سکتے ہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ تو رزلٹ خاتمے کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا انحصار ویسے ہوتا ہے جیسے انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو خاتمہ اچھا کیسے ہوتا ہے اور برا کیسے ہوتا ہے، یہ تو صرف ہماری ایک تعارفی نشست ہے۔ ویسے اس موضوع کے اوپر میری ایک مستقل کتاب بھی ہے، میں اپنے بہت ہی پیارے اور عزیز محترم عرفان حافظ صاحب سے عرض کروں گا، لنک آپ سب کے ساتھ اس کا شیئر کر دیا جائے۔ کتاب و سنت .com کے اوپر وہ PDF میں موجود ہے اور آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ تو اس وقت تو صرف اس کا ایک اس موضوع کا تعارف مقصود ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ آیت مبارکہ سنیے۔ یہ آیت حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی بنیادوں کو واضح کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ يثبت اللہ، اللہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اللہ ہی جماتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حسن خاتمہ کے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، اور ایمان ہی وہ ہے جس کو بعد کے اہل علم نے عقیدے کا نام دیا۔ آپ کا عقیدہ درست ہو، توحید والا ہو، آپ کے دل میں ایک یقین ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ پہ توکل ہو، ہاتھ جب بھی اٹھتے ہوں تو اسی کے سامنے اٹھتے ہوں، جھولی پھیلتی ہو تو اسی کے سامنے پھیلتی ہو، آپ کے دل میں امیدیں ہوں تو اس کا مرکز اللہ ہی کی ذات ہو، آپ کے دل میں خوف ہو اور مختلف خطرات ہوں تو وہ بھی صرف اللہ ہی کی ذات سے اور اللہ ہی کی پکڑ سے اور اللہ ہی کے عذاب سے ہوں۔ حتیٰ کہ خوف اتنا غالب آ جائے کہ ہر خوف پیچھے رہ جائے اور اللہ کی محبت اس قدر رگ و ریشے کے اندر
سرایت کر جائے کہ ساری محبتیں اس سے پیچھے رہ جائیں۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایمان ہی کے لیے اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اور اللہ سے اس نے محبت کی ہوتی ہے، اللہ پہ اس کا یقین ہوتا ہے، تو بہت قوی امید ہے کہ پھر اللہ بہت وفادار ہے، مرتے ہوئے اس کے ساتھ اللہ تعالی بہت وفا کرتے ہیں۔ آپ چونکہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، تو آپ کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے سیدہ آسیہ کی، وہ جو فرعون کے گھر میں جس نے اپنی زندگی گزاری ہے، وحشت کا ماحول، درندگی کا ماحول، جبر کا ماحول، ظلم کا ماحول، اور ایسا خوفناک اور خطرناک قسم کا ماحول کہ جو مخالفت میں ایک بول بھی بولتا ہے اس کو لٹا دیا جاتا ہے، جسم پہ کیل گاڑ دیے جاتے ہیں، دھوپ کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے، جلاد اس پہ کوڑے برساتے ہیں۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ غور تو کیجئے کہ آسیہ کے دل میں اللہ کی محبت کیسی تھی، اور اس ماحول کے اندر انہوں نے دین اور عقیدے کے اوپر کیسی محنت کی تھی۔ بہت کم ایسی بیٹیاں دیکھنے میں آتی ہیں جو ازدواجی زندگی کے بعد سسرال میں جا کے، بعض دفعہ والدین دھیان نہیں کرتے، بیٹیاں صحیح عقیدے والی ہوتی ہیں لیکن ان کی رخصتی اور شادیاں ایسے جگہوں پہ ہو جاتی ہیں جہاں شرک اور بدعت کا ماحول ہوتا ہے، تو ایمان کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدہ آسیہ کی ایک مثال بیان کی ہے، اور اسے ایک رول ماڈل کے طور پہ قرآن مجید میں پیش کیا ہے کہ فرعون کی بیوی تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ کیوں؟ جب ان کی زندگی کی نزع کا وقت تھا اور خاتمے کا وقت تھا، تو وہ کیا کہہ رہی تھیں، یا آپ اللہ کے قرآن سے سن لیجئے۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے میرے رب، ابن لی بیتا، میرے لیے ایک گھر تو بنا دے، عندک اپنے پاس۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑا ایک عظیم جملہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اختارت الجار قبل الدار۔ سیدہ آسیہ نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنا گھر بنوانا چاہا، لیکن گھر سے پہلے پڑوسی مانگا، اور پڑوسی کس کو مانگا؟ اللہ کو مانگا۔ آپ الفاظ پہ غور کریں، یعنی بیتن پہلے نہیں کہا، پہلے اندک کہا، رب ابن لی عندک بیتا۔ دوبارہ غور کریں ان الفاظ پہ، رب ابن لی عندک بیتا، ربی، اے میرے رب، ابنی، تو بنا دے، لی، میرے لیے، کیا یہ بعد میں بتایا، کہاں بنانا ہے؟ عندک، اپنے پاس، یہ پہلے کہا، اے میرے رب تو میرے لیے بنا دے، عندک، اپنے پاس، بیتن، ایک گھر، فی الجنہ، جنت۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سیدہ آسیہ کے پاس دنیا ناز و نعمت کی تو کوئی کمی نہیں ہوگی؟ فرعون آخر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اور ان کو کیا کچھ ملا ہوا ہوگا، اور کیسی ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی کہ انہوں نے یہ سب کچھ قربان کر دیا اور تج کر دیا۔ اسی کو حسن خاتمہ کہتے ہیں کہ ایمان پہ قائم رہیں، اور تکلیفیں آ رہی ہیں لیکن اللہ کی محبت، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل ایسا ہے کہ یہ فکر نہیں ہے کہ میرا کیا بنا اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ فکر یہ ہے کہ اللہ اپنے پڑوس جنت کے اندر مجھے گھر نصیب فرما دے۔ تو سب سے پہلی چیز عقیدے کے اوپر محنت ہے، ایمان پہ محنت ہے۔ بالخصوص ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے عقیدہ پڑھنے کی، توحید کو سمجھنے کی، ایمان کو سمجھنے کی، اور خصوصاً اعمال قلبیہ، دل کے جو اعمال ہیں
اللہ پہ یقین، محبت، توکل، رجا، خوف، یہ والے اعمال جو ہماری خطابات و بیانات میں بھی جن کا تذکرہ کم ہے، ہماری سوچوں میں بھی کم ہے، اور ہمارے تفکرات میں اور محنتیں بھی ان اعمال کے اوپر کم ہیں، یہ اعمال قرآن مجید میں ان کا بہت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس جو شرک کرنے والا ہے، اس کو اللہ رب العزت اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں۔ یہ ایک کال بار بار مجھے آ رہی، میں اس کو ذرا بلاک کر کے آپ کو جوائن کرتا ہوں۔ اس کے برعکس اگر شرک ہے عقیدے کے اندر، تو اس کا بھی انجام اللہ نے بیان کر دیا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ ظالموں کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی اصطلاح میں آپ نے یاد رکھنا ہے، ظالم سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ کے حق کو کھاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ ظالموں کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، مرتے ہوئے، خاتمے کے وقت، انجام زندگی اور شام زندگی کے وقت وہ بے سہارا ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بنے گا، کس کو پکارنا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس سے دعا کرنی، کون ہمارا سہارا بنے گا۔ اور یہی توحید والا شخص، میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جتنی بھی اس کو تکلیفیں آئی تھیں، جاتے ہوئے ہی تو اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اور لطف آ رہا ہوتا ہے کہ جس کے لیے پوری زندگی گزاری تھی، آج اس سے ملاقات کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ آیات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایمان پہ محنت کرنے والے، ان کی موت بعد میں آتی ہے، اور جنت میں اللہ ان کا مقام، ان کی خوشخبریاں ان کو پہلے ہی دے دیتا ہے۔ پھر وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جائیں اس سے ملاقات کے لیے جس نے ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو سوال کیا گیا تھا کہ اللہ سے تو اس معنی میں کوئی بھی نہیں ملنا چاہتا کہ موت سے تو ہر انسان ڈرتا ہے، تو موت کے قریب تو کوئی نہیں جانا چاہتا۔ تو آپ نے پھر وضاحت کی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مومن رب کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اس کو بشارت سنائی جاتی ہے، اس کو انعامات بتائے جاتے ہیں، پھر وہ بے چین ہوتا ہے کہ میں جاؤں اپنے اس منزل پہ جو اللہ نے میرے لیے تیار کی ہوتی ہے۔ وہ چاہ رہا ہوتا ہے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر قائم رہے۔ پہلی بشارت، تتنزل علیہم الملائکہ،
ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا انعام اللہ تخافو، کہتے ہیں ڈرنا نہیں۔ تیسرا انعام کہتے ہیں ولا تحزنوا، پیچھے کا غم نہیں کھانا۔ چوتھا انعام کہتے ہیں وہ ابشروا بالجنہ، مبارک ہو، جنت تمہارے انتظار میں ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پانچواں انعام نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی۔ اور چھٹا انعام وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ ساتواں انعام وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہش ہوگی وہ بھی اللہ تمہاری پوری کر دے گا۔ اور آٹھواں انعام وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم فرمائش کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ اور نواں انعام نزولا، یہ تو ابتدائی میزبانی ہے۔ اور 10واں انعام کیا ہے؟ من غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو زہر ہے، لب پہ آ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ پہ ایمان اور یقین یہ حسن خاتمہ کے لیے بنیاد ہے۔ اور شرک، بغاوت، بدعات اور غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ سے دعا، غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاویں، یہ بنیاد ہے سوء خاتمہ کی۔ چاہے وہ غیر اللہ، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی نبی کی ہستی ہو، یا وہ غیر اللہ دنیا پرستی ہو، مال ہو، دولت ہو، تو جو ساری زندگی غیر اللہ ہی کے لیے جیتا رہا ہے، غیر اللہ ہی کے لیے مرتا رہا ہے، اور اللہ کے لیے نہ اس کے پاس وقت تھا، نہ مال تھا، نہ زندگی تھی، تو مرتے ہوئے تو سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کوئی سہارا ہے ہی نہیں، کوئی آسرا ہے ہی نہیں، پھر اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، کاش تم دیکھو کہ جب ظالم موت کی غشیوں میں ہوتے ہیں، فرشتوں نے ان کے طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوتا ہے اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی روحوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بس میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے کسی وقت موقع دیا تو اس پہ تو ایک تفصیلی ورکشاپ اور باقاعدہ ایک تربیتی نشست کی ضرورت ہے۔ 20 احادیث ہیں اس موضوع کے اوپر، اس کتاب میں آپ سٹڈی کریں گی، 6-7 اسباب بنیادی طور پہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس حساب سے صحابہ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں جن سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ 20-22 علامات لکھی ہوئی ہیں جو حسن خاتمہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس نشست کو اور اس گفتگو کو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی نجات کا، کامیابی کا اور آخرت میں ذخیرے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے بہت ہی پیارے عزیز عرفان حافظ صاحب جس کوشش کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت اور برکت، سعادت، راحت اور بہت زیادہ توفیقات کے ساتھ نوازے۔ ڈاکٹر ازبا اصغر حافظہ اللہ، ان کی کاوشیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سب جو وقت نکال رہی ہیں، آپ سب کی محنتیں بھی اور دین کے ساتھ یہ محبت، اسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن مجید کو رب کریم ہمارے سینوں کی بہار، ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کا سرور، ہماری قبروں کا ساتھی، اور ہمارے لیے اسے شافع اور مشفع بنا دے۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔